اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد ذُذِّرَ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگتو ہی قصہ مختصر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سرور سروراں حامی بے کساں غم گسارے جہاں احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ التحیۃ والثناء آپ دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد گرامی قدر حضرات
گزشتہ جمعہ شریف کی نشست کے اندر پہلی واحدہ نزول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ مبارکہ ما انا بقارئ دے اوپر بحث اور اس دے مختلف معانی دے حوالے نال گفتگو ہوئی سی۔ اسی مقام تو اگے بات نو اج بڑھاواں گے۔ گزشتہ جمعہ شریف دی گفتگو دا خلاصہ ایسی کہ لفظ ما کس معنی دے اندر آئے گا اور اس دیاں صورتاں عرض کیتیاں سن اور کل 4 معانی 4 معنی عرض کیتے سن۔ ایک معنی استفہام اعلامی والا، ایک معنی استفہام انکاری والا، ایک معنی استفہام اپنا ما نافیہ والا اور ایک معنی ما موصولہ والا۔ پہلی صورت یعنی استفہام استعلامی دے اندر ترجمہ اے بنیا ما انا بقارئ کہ اے جبریل دس میں کی پڑھا۔ ایسی استفہام اعلامی۔ دوسرا معنی ما موصولہ منیا جائے تو پھر وہ الذی دے معنی دے اندر آئے گا الذی انا بقارئ ای شیء ہوا کہ اے جبریل وہ کی چیز ہے جس نو میں پڑھنا ہے۔ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام دا اے جملہ اس بات نو واضح کر رہا ہے کہ اے جبریل مینو تے بہت کچھ آندا ہے، تو دس کہ کی پڑھنا ہے۔ اور تیسرا معنی استفہام انکاری دا کہ ما انا بقارئ کہ میں کی پڑھا، یعنی جدوں استفہام انکاری ہوئے تے سوالیہ انداز دے اندر بات دا انکار کیتا جاندہ ہے۔ مطلب یہ ہوئے گا کہ ما انا بقارئ کہ کیا میں پڑھن والا ہاں۔ مطلب کہ سی کہ میں پڑھن والا نہیں بلکہ میں پڑھان والا ہاں۔ تو یہ تیسرا معنی سی۔ اور پھر اس استفہام انکاری دے بھی اگے 2 معنی بنن گے۔ ایک مفہوم یہ نکلے گا ما انا بقارئ کی حضور علیہ السلام نے جبریل نو فرمایا کہ اے جبریل میں پڑھن والا نہیں، مطلب کہ میں پڑھان والا ہاں۔ دوسرا مفہوم یہ نکلے گا کہ ما انا بقارئ کہ میں پڑھن والا نہیں، کہ مطلب کہ اے جبریل میں مخلوق وچوں کسے کول پڑھن والا نہیں بلکہ اپنے خالق کول پڑھن والا ہوں۔ تو اس معنی دے اندر بھی 2 صورتاں پائیاں جان گیاں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس بات دی طرف بھی ما انا بقارئن دے اندر ایک مانیاں دا جہان آباد ہے. بڑیاں حقیقتاں کریم آقا علیہ السلام نے بیان فرما دیتیاں، اور اس طرف بھی سرکار کریم علیہ السلام نے توجہ دلا دیتی کہ اللہ تعالیٰ نے مینو امی بنایا ہے. گزشتہ جمعہ بھی اس کے اوپر بات ہوئی سی. امی دا معنی بعض لوگ ان پڑھ کردے نے، یہ معنی غلط ہے. امی دا معنی ہے بے پڑھیا. ان پڑھ اور بے پڑھا اس کے اندر فرق ہوتا ہے. ان پڑھ وہ ہوتا ہے کہ جڑا پڑھیا بھی کچھ نہ ہوئے تو اس نو آندا بھی کچھ نہ ہوئے، تے بے پڑھیا وہ ہوتا ہے کہ جڑا پڑھیا تے کسے کول نہ ہوئے لیکن آندا اس نو بہت کچھ ہو، اس نو کیا جاتا ہے بے پڑھیا. جس طرح کہ ساڈے معاشرے دے اندر بھی کئی لوگ ایسے ہوندے نے کہ جنہاں نے سکول دا منہ تک نہیں ڈٹھا ہوندا لیکن وہ پڑھ لکھ تھوڑا بہتا لیندے نے. تے کئی ایسے ہوندے نے کہ جڑے سکول بھی نہیں گئے ہوندے تو انہاں نوں الف بے دا بھی کوئی نہیں پتا ہوندا، وہ ان پڑھ اور جاہل ہی رہندے نے. تو بے پڑھا اور ان پڑھ اس دے اندر فرق ہے. ان پڑھ او کہ جڑا پڑھیا بھی کچھ نہیں کہ انہوں آندا بھی کچھ نہیں، تے بے پڑھیا کہ جڑا پڑھیا کسے کول نہیں لیکن آندا اس نوں بہت کچھ ہے. تو امی دا معنی ہے بے پڑھیا کہ جڑا مخلوق وچوں کسے دا شاگرد نہیں ہے. چوتھا معنی ما نافیہ لیا، ما انا بقارئن، اس دے بھی دو ترجمے بڑھن گے. ایک ترجمہ بنے گا کہ میں پڑھن والا نہیں، اور دوسرا کہ میں پڑھیا ہویا نہیں. لفظی لحاظ نال اس دے دو معنی بندے نے. تو اگر ما نافیہ بھی منیے، ما دا ترجمہ نہ بھی کریے، لفظ نہ لا دی معنی تو پھر بھی اس دا ایک معنی تے مقام نبوت دی شایان شان ہی نہیں، جیسا کہ پچھلے جمعے عرض کیتا سی. اور دوسرا اس دا معنی اگر نال وضاحت کر دیتی جائے تے پھر او قدرے سمجھ آندا ہے اور اپنے مطلب نو اور مقام نبوت نو واضح کردہ ہے کہ ما نافیہ دا اگر ترجمہ یہ کیتا جائے کہ میں کسے اور دا پڑھیا ہویا نہیں، خالق نے مینوں امی بنایا ہے، تو پھر ترجمہ قدرے صحت دے قریب ہوئے گا. اور اگر ترجمہ یہ کر دیتا جائے کہ میں پڑھن والا نہیں، تو یہ ترجمہ مقام نبوت دا جو ادب اور احترام ہے اس نو یہ کور نہیں کر سکتا. یہی ترجمہ کرنا پڑے گا ما انا بقارئن، کہ اے جبریل میں پڑھن والا نہیں بلکہ پڑھان والا ماں. یہ ما نافیہ دی صورت مانا بنے گا. اس لیے میں دو مثالاں عرض کر دینا وا حدیث چوں بھی اور قرآن کریم چوں بھی. قرآن مجید دے اندر سورہ یوسف دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جدو یوسف علیہ السلام دے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام دے کول آئے تے آ کے کہن لگے ما انتا بمؤمن لنا ولو کننا صادقین،
کہ تسی ہرگز ساڈا یقین نہیں کرو گے. ما انت بمؤمن اور ما انا بقارئ سیم الفاظ موجود نے کہ تسی ساڈا یقین نہیں کرو گے. حدیث بھی مثال ہے کہ جدوں فتح مکہ تو قبل صلح نامہ جڑا سی اس دے اندر تجدید کران واسطے جناب ابو سفیان آئے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو ملے اور آ کے کہن لگے کہ اے ابو بکر تسی نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ ساڈی سفارش کرو، کیونکہ اس وقت تک جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں سی کیتا آیا، کفار دی طرفوں آئے سن. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے کہ تسی حضور دی بارگاہ وچ ساڈی سفارش کرو تاکہ اس صلح نامہ دی جڑی مدت ہے اس نو بڑھا دیتا جائے، تجدید کیتی جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما انا بفاعل، میں تواڈی سفارش نہیں کرنی. ما انا بقارئ ما انا بفاعل، کہ میں تواڈی سفارش نہیں کرنی. یہ مطلب نہیں کہ میں تواڈی سفارش کر ہی نہیں سکتا، کر سکنا وا پر کرنی نہیں ہے. تو ما انا بقارئ اے جبریل میں نہیں پڑھنا مطلب کی کہ میں پڑھ سکنا وا، یہ نہیں کہ میں پڑھ ہی نہیں سکتا، میں پڑھ سکنا وا لیکن دس کی پڑھنا ہے، جدوں دسے گا تو پھر میں پڑھاں گا. تو ایک کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام تر شکوک و شبہات دا ازالہ فرما دیتا اور ما انا بقارئ کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عظمت اور شان جو جوامع الکلم والی سی اس نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہر فرمایا. تو اتھے بات بڑی قابل توجہ ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جدوں یہ بات فرمائی ما انا بقارئ کہ اے جبریل کی پڑھا یا میں تینوں پڑھن والا نظر آنا، بلکہ میں تے پڑھان والا ماں، میں مخلوق کول پڑھن والا نہیں رب کول پڑھن والا ماں. جو بھی مفہوم لیا جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر کی ہویا فغطنی، کہ جبریل علیہ السلام نے مینوں اپنے بازواں دے اندر لے لیا اور سینے دے نال لگا کے اچھی طرح دبایا، گھٹ کے، جویں کسی نوں پنجابی زبان وچ کہندے ہیں کہ ملی دا ہے. سرکار کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فغطنی، جدوں میں کیا نا کہ میں نہیں پڑھنا تو جبریل علیہ السلام نے مینوں سینے نال لگا کے دبایا. حتی بالغ منی الجہد، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے کہ حتیٰ کہ قوت اور طاقت دی انتہا ہو گئی. ہوں ات تھوڑی جی بات عرض کراں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن غار حرا دے اندر اور ہے سن عالم استغراق دے اندر. اللہ تعالیٰ دی قدرت اور اس دیاں جلویاں دے اندر اور اس دی عبادت دے اندر مستغرق اور مگن سن. جس طرح کہ پچھلا جمعہ حدیث سنائی سی لی مع اللہ وقت لا یسعن فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہ میرے تے ایک وقت ایسا بھی آندا ہے کہ اس وقت
وہ مقام اور وہ مرتبہ اور وہ وقت کسی مقرب فرشتے یا نبی مرسل دی بھی گنجائش نہیں ہوندی، اتنا میں اپنے رب دیاں جلویاں دے اندر محو ہونا وا، مستغرق ہونا وا کہ اس وقت مینوں کوئی تلاش نہیں کر سکتا۔ اس دی مثال ایک اور بھی ملتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہوئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضور علیہ السلام نے پوچھا کون؟ عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر۔ سرکار نے فرمایا کون ابو بکر؟ عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر ابو قحافہ دا بیٹا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اس اللہ تعالیٰ دیاں جلویاں دے اندر گم اور مگر سن، اور اس وقت ساری مخلوق والوں توجہ ہٹ جاندی ہے، فقط اللہ دی ذات وال توجہ ہوندی، اس نو استغراق کیا جاندا ہے کہ پوری مخلوق والوں توجہ ہٹا کے تے رب دی ذات وال توجہ کرنا، کول کون ہے کی ہو رہا ہے اس دی طرف توجہ ہی کوئی نہیں ہوندی۔ اولیاء تے بھی ایسا وقت، ایسی خاص کیفیت بحالت مراقبہ آ جاندی ہے، صحیح معنی اچ کوئی ولی اللہ ہوئے تے، اور نبی دی ذات جڑی ہے انہاں دا تے ہر وقت ہی ولیاں دی انتہا تو بھی اتے مقام ہوندا ہے، لیکن کسے کسے وقت انہاں تے بھی خاص کیفیت ایسی بندی ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات دیاں جلویاں دے اندر ایسے گم ہوندے نے کہ مخلوق والوں بالکل ہی انہاں دی توجہ ہٹ جاندی ہے۔ تو اس دے کئی مثالاں دیتیاں جا سکتیاں نے، میں تنوں اپنیاں دو مثالاں دینا، بات ہوتے چھوڑ کے نہ اس نو صرف مسئلہ سمجھان لئی۔ کافی سال قبل دی بات ہے، میں گھر دے اندر بیٹھ کے پڑھ رہا سا، مطالعہ کردا سا پیا، تو کوئی خاتون عورت کوئی واللہ عالم اور میری یاد نہیں کہ دم کرنا واسطے آئی یا وہ ختم دیوان واسطے آئی، تو میں بیٹھا اور میرے کول آ کے کھڑے ہو کے مینوں آوازاں مار مار کے استاد جی استاد جی، مینوں پتہ ہی کوئی نہیں، وہ آوازاں مار مور کے 5-7 منٹ روک کے کدھر چلی گئی، تے گھر ہو کہہ گئی جی استاد نے تو میری آواز ہی کوئی نہیں سنی، میں تو آوازاں مار مار کے تھا، تو مینوں پتہ ہی کوئی، میرے تو پیچھے پتہ لگا دیں دسیا کہ اس طرح عورت آئی سی تے دم شم کرانا سے، میں کہا مینوں تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ وہ پھر پیچھے مینوں نولامہ بھی دیتا تسی چنگے رہے ہو، میں گئی میں تو تساں جناب میری، میں کہا مینوں تو پتہ ہی کوئی نہیں کس لیے آئے ہو کس لیے نہیں آئے، یعنی دھیان ہی ادھر ہے، کوئی نہیں سی، بالکل ہی پوری توجہ نال اپنے مطالعے دے اندر کیفیت۔ بعض اوقات بندہ کوئی بھی کام اس طرح کر رہا ہوندا کہ غریب کسی پاسے دھیان کوئی نہیں ہوندا۔ اسی طرح اج ہوا ہے، جمعے تو پہلے میں گھر بیٹھ کے موبائل تے کتاب پڑھ رہا سا، کلا بیٹھا ہے میں پورے انہماک نال، کیونکہ کتاب موبائل وچ سی، ویسے تو میرے کو ہے سی کوئی نہ، تے اتو بچہ میرا آیا ہے تو موبائل میرے ہاتھ میں پڑھندا پیا، یہ اتو آیا تو میں کو پوچھنے لگ میرا موبائل کدھر ہے، وہ سارا میں تلاش کرنے لگ پیا، تو انہیں پھر پوچھا جب مجھے کی، میں کہا موبائل تو نہ کہ ہاتھ نے، جی ہے نا، یہ مطلب باقی چیزاں مطلب دھیان ہی بندے دا ہٹ جاندہ ہے، پوری طرح بندہ جدوں کسی چیز نو فوکس کردا ہے نا، اس وقت ایسی کیفیت بن جاتی ہے۔ تو یہ ایک میں مثال دیتی ہے۔ ہن اصل بات ول چلیے کہ نبی کریم علیہ السلام تے ایسی ہی کیفیت کہ اللہ تعالیٰ دیاں جلویاں دے اندر گم سن، جویں کوئی بندہ ہوئے اسی کسی نال گل کرنی ہوئے تو او دا دھیان اور دے ہوئے نا، اسی اس نو پھر پھڑ کے ہلانے بھائی ادھر ساڈے حال جان کر، اسی تیرے نال مخاطب ہاں۔ نبی پاک علیہ السلام سن اللہ دے جلویاں دے اندر گم غار ہرا دے اندر، تو جبریل علیہ السلام نے جدو ویکھیا کہ میری بات دی طرف تے انہاں دی توجہ ہی کوئی نہیں، تو جبریل علیہ السلام ہن پھڑ کے اس طرح ہلا تے نبی پاک علیہ السلام نو سکدے نہیں سن، اتنی تے ہمت جبریل علیہ السلام نے کرنی کوئی نہیں، تو جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام نو پھڑیا اور اپنے سینے نال لگا کے تے زور نال دبایا تاکہ انہاں دی توجہ ادو ہٹے تے میرے ال ہوے میں آیا بیٹھا میں۔ تو جبریل علیہ السلام نے زور دے نال سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو دبایا، سینے نال لگا کے گھٹیا۔ تو اتھے ہن بات ذرا قابل توجہ ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح دبایا حتی بلغ من الجہد، حتیٰ کہ طاقت دی انتہا ہو گئی،
اتنے ہوں اگلے ما انا بقارئ دی طرح اتنے بھی تھوڑی جی بحث ہے. یہ جڑا لفظ ہے نا من الجہد، یہ لفظ 4 طرح پڑھیا جاتا ہے. علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری دے اندر سیر حاصل بحث کیتی اس مقام تے. 4 طرح یہ لفظ پڑھیا جاتا ہے. ایک جہدو اور دوسرا جہدو، جنہیں جیم تے زبر اور پیش آئے گی، جہدو یا جہدو، 2 طریقے اے. تیسرا ہے کہ جہدہ یا جہدہ، یعنی دال تے زبر آئے گی، جیم دی حرکت بدلے گی، دال تے زبر پڑی جائے گی 2 صورتاں دے اندر، اور 2 صورتاں دے اندر دال تے پیش پڑی جائے گی تے جیم دی حرکت بدلے گی. ٹوٹل 4 لحاظ نال اے معنی لفظ پڑھیا جاندہ ہے، اور اس دا معنی زبر زیر پیش بدلن نال معنی بھی بدل جائے گا. ہن اس دی طرف آپ حضرات نو لے کے چلنے ہاں کہ بلغ من الجہد، کہ جبریل علیہ السلام نے اس طرح دبایا کہ طاقت دی انتہا ہون والی سی، مکمل طاقت قوت اور زور دے نال. ایک طریقہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے انج دبایا کہ میری طاقت دی انتہا ہو گئی. اگر اس نو پڑھیے نا بالغ من الجہد، جہدو دال دی اوپر پیش ہے، پھر معنی یہ بنے گا کہ جبریل علیہ السلام نے اتنا مینوں دبایا کہ میری طاقت دی انتہا ہو گئی. اج میں اسی کسی ملن لگیا کوئی طاقت والا اگلا بندہ یار لے گیا مینوں کیوں راہ لوں میرا. ایک بطور مثال عرض کر رہا ہوں، نبی پاک علیہ السلام دی بات کو اتھے چھوڑ کے نا تاکہ مثال کے ذریعے گل سمجھ چاندی جائے. تو سرکار نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے دبایا اتوں تک کہ میری طاقت دی انتہا ہو گئی. اگر اس کو پڑھیے بالغ من الجہدہ، یعنی دال تے پیش دی بجائے زبر پڑھیے، پھر معنی پڑے گا کہ جبریل علیہ السلام نے اپنے فل زور نال دبایا. جبریل علیہ السلام نے اپنے فل زور دے نال مینوں گھٹیا دبایا، اور میں حشاش بشاش بیٹھا رہا، مینوں کچھ بھی نہیں ہویا. اور محدثین نے اس معنی نو ہی پسند کیتا ہے کہ جبریل علیہ السلام وچ حضور تو زیادہ طاقت نہیں ہے کہ جبریل علیہ السلام دبان اور حضور دی طاقت دی انتہا ہو جائے، اے نہیں ہو سکتا. ہاں البتہ جبریل علیہ السلام دی طاقت دی انتہا ہو جائے اے ہو سکتا ہے. لہذا مقام نبوت، کیونکہ اگر اے معنی کریے کہ جبریل علیہ السلام نے اپنی فل طاقت دے نال دبایا، تو اس وچ جبریل علیہ السلام دی تے کوئی شان وچ کمی ہوندی نہیں، نہ کوئی جبریل علیہ السلام دی اس نال توہین ہوندی ہے، نہ کوئی جبریل علیہ السلام دے مقام اور مرتبے دے اندر فرق آندا ہے. تے جے اگر ترجمہ اے کریے کہ حضور فرماندے نے جبریل نے دبایا تے میری طاقت دی انتہا ہو گئی، پھر نقص لازم آئے گا کہ جبریل دی طاقت حضور نالوں زیادہ ہے، پھر حضور دی شان دی طرف کمی دا پہلو نکل آئے گا. تو اس واسطے علماء کرام فرماندے نے کہ ترجمہ اور اعراب اے درست بالغ من الجہدہ، کہ جبریل علیہ السلام نے اپنا فل زور لگا کے مینوں دبایا گھٹیا، لیکن مینوں کچھ بھی نہیں ہویا، میں انجے بیٹھا رہا جی میں پہلے بیٹھا. ٹھیک ہے نا جی. اس وچ مقام نبوت اور مقام رسالت اور حضور دی عظمت اور شان بھی نظر آ رہی ہے، اور معنی بھی لفظ دا ادا ہو رہا ہے. تو سرکار کریم علیہ السلام فرماندے نے جدوں جبریل علیہ السلام نے مینوں ایک مرتبہ دبایا نا تو پھر عرض کیتی یا رسول اللہ اقرا، ہن پڑھو. حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، اے جبریل میں پڑھن والا نہیں، یا میں کی پڑھا نشاندہی کر. جتنے بھی معنی میں عرض کیتے ہیں، یعنی حجے بھی حضور دی توجہ ادوں کوئی نہ ہٹی. جبریل علیہ السلام نے دوسری مرتبہ عرض کیتا یا رسول اللہ اقرا، فرمایا ما انا بقارئ فغطانی الثانیہ. سرکار کریم علیہ السلام فرماندے نے جبریل علیہ السلام نے پھر دوبارہ سینے نال لایا اور فل زور دے نال مینوں گھٹیا دبایا. سرکار فرماندے نے مینوں مڑ بھی کچھ نہ ہویا. ہن اے معنی جڑا میں عرض کر رہا ہاں یہ بالکل بے عین ہی اپنے مقام تے صادق آئے گا کہ جے اگر پہلی مرتبہ ہی حضور دی طاقت دی انتہا ہو گئی ہوندی تو دوجی مرتبہ تے دبان دی لوڑ ہی کوئی نہیں سی پونی.
بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پھر جبریل علیہ السلام نو دوسری مرتبہ تے دبان دی ضرورت نہیں سی پانی، پہلی مرتبہ ہی حضور دی توجہ ادھر آ جانی سی، تو جی جبریل نے دوسری مرتبہ دبایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ دبانا حضور تے کوئی اثر انداز نہیں ہویا، لہذا مانا یہی کرنا پوے گا کہ جبریل نے اپنا فل زور لایا، او جبریل علیہ السلام جڑے زمین تے پہاڑاں نو پر تے چک کے لے کے آسمان تے چلے جان تو جا کے تھلے سٹ دے، او جبریل علیہ السلام جڑی اسماعیل علیہ السلام دے گلے تے چھری رکھی جاوے تے سدرۃ المنتہا تو چلن، اور چھری دے چلن تو پہلے دمبا لیا کے تلے کر دین، او جبریل علیہ السلام کہ یوسف علیہ السلام نو کنویں میں سٹن واسطے بھائیاں نے رسی کٹ دیتی، اور جبریل علیہ السلام ستویں آسمان تے نے، اور یوسف علیہ السلام دے پانی دے وچ پہنچن تو پہلے جنت چوں پتھر لے کے تے یوسف علیہ السلام دے کول پہنچ گئے۔ اتنی طاقت والے جبریل علیہ السلام پر حضور تے آ کے جبریل دی طاقت دا بھی اینڈ ہو گیا، اختتام ہو گیا، فل زور لگا لیا، لیکن نبی پاک علیہ السلام تے جبریل دی طاقت اثر انداز نہ ہوئی، کیوں؟ اس واسطے کہ اگے ہور مخلوق سی اور ہن ساری مخلوق دے سردار نال جبریل علیہ السلام مخاطب ہے، تو حضور فرماندے نے میں اسی طرح ہی بیٹھا رہا، کوئی اثر نہ ہویا۔ فغطنی الثالثہ، جبریل نے پھر دوسری مرتبہ عرض کیتا کہ یا رسول اللہ اقرا، پڑھو، حضور فرماندے نے میں پھر کوئی نہ پڑھیا، پھر تیسری مرتبہ جبریل علیہ السلام نے مینوں پھر سینے نال لایا، فغطنی الثالثہ، پھر جبریل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر مینوں سینے دے نال لا کے تے فل زور دے نال جدوں مینوں گھٹیا دبایا، اس لئے میری توجہ جبریل علیہ السلام وال پھر بھی کوئی نہ ہوئی، اور جبریل نے کہا اقرا یا رسول اللہ پڑھو، تو میں کیا ما انا بے قارن، جبریل کی پڑھا؟ تو جبریل علیہ السلام نے ویکھ لیا بھئی میرے دبان دا تے انہاں تے اثر کوئی نہیں پیا ہوندا، اس لیے عرض کیتی سونیا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب دے نام تو پڑھو جن نے تانوں پیدا کیتا ہے۔ سرکار فرماندے نے جدوں جبریل نے رب دا نام لیا نا، اس لیے میری توجہ جبریل وال ہوئی کہ اے بھی تے انہاں دے نام پہ جلوے وچ میں گم ہاں۔ پھر جبریل نے جویں کیا تو میں انجے ہی فوراً پڑھ دیتا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسری مرتبہ جبریل دے کہن تے اور دبان تو بعد سینہ نہ لا کے گھٹن تو بعد سرکار کریم علیہ السلام فرماندے جدوں انہوں نے اللہ دا نام لیا نا، اس وقت میری توجہ رب دے نا تے ہٹی، جبریل علیہ السلام دے اقرا کہن تے نہیں ہٹی، بسم ربک جدوں کیا ادوں توجہ ہٹ کے تے اللہ دے نام وال ہوئی، اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت مبارکہ پڑھی۔ تو اے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی عظمت اور شان اور مقام نو الفاظ دا ترجمہ کرن لگیاں مد نظر رکھنا چاہیے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پھر جدوں جبریل علیہ السلام نے میرے تے اے وحی لے کے نازل ہوئے، اللہ دی طرفوں آیات طیبات نازل ہوئیاں، میرے تے کیفیت طاری ہو گئی۔ ہن اگلے الفاظ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لقد خشیت، میں ڈر گیا، لقد خشیت کہ میں ڈر گیا۔ اتھے بھی بعد مذہب لوگاں نے ڈنڈی مارن دی کوشش کی تھی، یا مڑ نانو مقام نبوت دا پتہ ہی کوئی نہیں، او ہر ویری بھول دے نے، اور ترجمہ کرن لگیاں تشریح کرن لگیاں انہوں نے کہہ دیتا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، کہ میں اپنی جان دا خوف ہویا، میں ڈر گیا۔ اکھے جی نبی پاک علیہ السلام نو پتہ ہی کوئی نہیں سی کہ میں نبی بننا ہے، تو اچانک نبوت مل گئی تو نبی پاک علیہ السلام اس تو ڈر گئے اور خوف زدہ ہو گئے۔ اے الفاظ اور اے ترجمہ جڑے سرکار کریم علیہ السلام جامع ترمذی دے اندر حدیث پاک حضور کو پوچھا گا یا رسول اللہ متا وجبت لکن نبوہ، کہ یا رسول اللہ آپ کدوں نبی بنائے گئے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، کہ آدم علیہ السلام اجے تک روح اور جسم دے درمیان سن تے اللہ نے مینوں نبی بنایا سی، بھلا انہوں نے نہیں سی پتا کہ میں نبی بننے والا ہوں۔
تو ایک کس طرح کیا جا سکتا ہے، کس طرح ترجمہ کیتا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو پتہ ہی کوئی نہ، اور سرکار نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، کہ میں نے اپنی جان دا خوف ہو گیا کیونکہ آپ نے پتہ کوئی نہ نانا۔ اے ترجمہ اور اے معنی اور اے مفہوم ہرگز درست نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے پتہ نہیں سی۔ اے لقد خشیت علی نفسی دے صدر العلماء علامہ غلام جیلانی میرٹھی علیہ رحمت نے بشیر القاری دے اندر 13 قول نقل کیتے ہیں، 13 اقوال نقل کیتے نے کہ سرکار نے ایک کیوں فرمایا لقد خشیت علی نفسی، جن دے وچوں 10 اقوال نو تے انہوں نے رد کیتا ہے کہ اے ٹھیک نہیں ہے، اور 3 قول جڑے نے وہ علامہ میرٹھی علیہ رحمت نے لکھے نے کہ اے انہاں دا مطلب ہو سکتا ہے، لیکن سب تو بہتر اور راجے اور بہترین ترجمہ ہے کہ لقد خشیت علی نفسی، حضور نے فرمایا میں نے اپنی جان دا خوف ہویا، ڈر گیا اس واسطے کہ اللہ نے مینوں نبوت دا عہدہ اور نبوت دی ذمہ داری سونپی ہے، کدھر اس نو ادا کرنے وچ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ ٹھیک ہے نا جی، اس واسطے خوف زدہ ہوئے نبی پاک علیہ السلام، اس دا ڈر آیا کہ بہت بڑا عہدہ، بہت بڑی ذمہ داری ہے نبوت اور رسالت دی، تو کدھر اس دی ادائیگی دے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے، اس بات دا خوف سی۔ اے خوف نہیں سی، کمال والی بات ہے کہ وحی دا نزول ہو رہا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے پتہ ہی کوئی نہیں کہ میں نے نبی بنایا جا رہا ہے۔ ایسے غلط ترجمے کرن لگیاں سوچنا چاہیے کہ اسی کی کہن لگیاں، تو سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ پھر دوسری بات آپ نے ڈر اور خوف دی وجہ کی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندہ ہے پیا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر اسی ایک قرآن پہاڑاں تے نازل کر دے تے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاندے اللہ دے خوف دی وجہ تو، کلام الہی دی جلالت دی وجہ تو، قرآن دے جلال دی وجہ تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ تو جدوں جلال الہی اور جلال قرآن دی وجہ تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے سن جانے سن، تو جدوں وہی قرآن مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے تو قرآن دے جلال دا ظہور پھر ذات مصطفیٰ دے وچ بھی تے ہونا سی نا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر او حضور دے اوپر کپ کپی اور او ڈر اور او خوف تاری نہ ہوندا تے اج ساڈے کول بھی قرآن پڑھیا کوئی نہیں سی جانا۔ یہ حضور تے خوف اور ڈر تاری ہویا، قرآن دا جلال تاری ہویا، حضور نے اس کو برداشت کیتا اور قرآن دا جلال جمال دے اندر تبدیل ہو گیا، اور یہ موقع آ گیا کہ جڑا قرآن پہاڑاں تے نازل ہوندا پہاڑ ٹوٹ جاندے، ریزہ ریزہ ہو جاندے، مسلماناں دا بچہ بچہ اس نو زبانی یاد کیتی پھردا، ان تو کچھ بھی نہیں ہوندا۔ ٹھیک ہے نا جی، ایک طرف پہاڑ، ایک طرف 10 12 15 سال دا بچہ، قرآن تے نازل ہو پہاڑ تے نازل ہوئے تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، بچہ 10 15 سال دا زبانی یاد کیتی پھردا، اس نو کچھ بھی نہیں۔ گل سمجھو نا کہ ایک پاسے پہاڑ ہے، ایک پاسے 15 20 سال دا بچہ ہے، تے پہاڑ اللہ فرماندا ریزہ ریزہ ہو جاندا، تے چھوٹے جنے ساڈے بچے نو کچھ نہیں ہوندا۔ وجہ کی ہے کہ او جلال قرآن نو ذات مصطفیٰ نے برداشت کر کے جلال نو جمال وچ بدل دیتا۔ ہن جدوں اسی قرآن پڑھنے ہاں سانو قرآن دا جلال نہیں بلکہ قرآن دا جمال نصیب ہوندا ہے، سکون آندا ہے، ساڈے تے تڑپ نہیں ہوندی، سانو لذت حاصل ہوندی ہے قرآن پڑھیا، سینہ ٹھردا ہے، قرآن پاک نو چم کے سینے دے نال لاویے دل نو سکون ملدا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جلال جتنا بھی سی او ذات مصطفیٰ نے برداشت کیتا، اور جدوں اے قرآن پھر زبان مصطفیٰ چوں نکلدا گیا تے جلال قرآن جمال قرآن وچ بدلدا چلا گیا۔ اس واسطے قرآن دا جلال سانو ویکھن نو ملے ہی نہیں، اسی تے قرآن دا جمال ویکھنے آ سانو وہی میسر ہے۔ قرآن دی رحمت اور سکون اور قرار سانو نصیب ہوندا ہے۔ تو جی اگر نبی پاک علیہ السلام کو اس وقت یہ مرحلہ نہ آندا تو ساڈے کول بھی پڑھنا مشکل ہو جانا سی۔ تو یہ وجہ سی لقد خشیت علی نفسی دی کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے تے کپ کپی جئی تاری ہو گئی اور مینوں اپنی جان دا خوف ہویا۔
اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اتھو چل پیا. جناب جبریل امین علیہ السلام وہی لے کے حاضر ہوئے تو وہی لیا کے جبریل علیہ السلام چلے گئے اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماندے نے کہ میں اتو چلیا. ہن مکہ شریف تو باہر 3 میل سفر ہے غار ہیرا. 3 میل غار ہیرا دا سفر ہے. اتو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے اور سرکار کریم علیہ السلام گھر تشریف لے آئے. حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ گھر دے اندر موجود سن. نبی پاک علیہ السلام آپ دے چہرہ انور دا رنگ متغیر سی اور اس ڈر دے اثرات جڑے نے وہ آپ دے اوپر ظاہر سن کہ نبوت دا جڑی ذمہ داری ہے وہ مینوں عطا ہو گئی ہے تے اس نو نبھانا بڑا مشکل ہے. بڑے مرحلے اوکھے ہون گے, جنگاں ہون گیاں, پتھر لوگ مارن گے, خون بہانا پائے گا, قربانیاں دینیاں پین گیاں, اللہ دے راستے دے اندر تکلیفاں برداشت کرنیاں پین گیاں. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر بعض علماء نے ایک اور معنی بھی بیان کیتا ہے کہ خشیت علی نفسی کہ میں نے اپنی جان دا خوف سے کہ میں کدرے شہید نہ کر دیتا جاواں. تو پھر بعض علماء نے اعتراض بھی اٹھایا ہے کہ جی شہادت ایک نعمت ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر شہادت دا کدا ڈر سی کہ الا نفسی جڑا کہ فرمایا کہ میں نے اپنی جان دا خوف ہے. لقد خشیت علی نفسی میں نے اپنی جان دا خوف ہے کہ جی اگر شہادت سی تو شہادت دا خوف تے ڈر تے عام بندے نوں نہیں ہوندا, نبی دی ذات نوں کیڑا ڈر شہادت دا. تو آ جا کے پھر بات اتھے رک گئی. فرمایا کہ حضور دا اے فرمانا کہ شہادت دا بھی ڈر اس وجہ تو کہ متا میں شہید کر دیتا جاواں تے نبوت دی جڑی ذمہ داری ہے وہ ادھوری نہ رہ جائے میرے دنیا تو چلے جان دی وجہ تو, کہ کدرے ایسا نہ ہوئے کہ تبلیغ نبوت دی ذمہ داری اجے پوری نہ ہوئی ہوئے تو میں دنیا تو چلا جاواں تے میری ذمہ داری ادھوری رہ جائے. آ جا کے خوف اس سے ایک بات دا سی کہ میں دنیا تو اس حالت دے اندر جاواں کہ میں اپنی نبوت دا جڑا ذمہ ہے اس نو پوری طرح ادا کر چکیا ہواں. میرے فرض منصبی دی ادائیگی دے اندر کسی قسم دی کوئی کمی نہ رہ جائے. اس بات دا ڈر اور خوف سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو, اور کسی چیز دا خوف نہیں سی, نہ اپنی جان دا اور نہ جبریل علیہ السلام نو ویکھن دا اور نہ وحی دے نزول دا. صرف نبوت دی ذمہ داری دی وجہ تو سرکار کریم علیہ السلام تے اے کیفیت سی. سرکار کریم علیہ السلام گھر تشریف لے کے آئے. ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جدوں ویکھیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا زملونی زملونی, اے خدیجہ میں نے ذرا کمبل اڑا دے, چادر میں دے دیو. ام المومنین فرماندیاں نے کہ میں چادر کمبل نکال کے دتا, نبی پاک علیہ السلام وہ کمبل اوڑھ کے تشریف فرما ہو گئے. یعنی وحی دا قرآن دا جلال اتنا کہ 3 میل دا سفر کر کے آئے اور ام المومنین فرماندیاں نے کہ اجے تک اے سینے اور دل دے درمیان والا جڑا حصہ سی حضور علیہ السلام دا گوشت مبارک حرکت کر رہا سی, دل اتنی زور زور نہ دھڑک رہا سی. اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنا بڑا عہدہ اور اس دا عطا ہونا اور اس ذمہ داری دی وجہ تو نبی پاک علیہ السلام دی ایک کیفیت سی کہ اوپروں نظر آ رہا سی سینے مبارک دا حرکت کرنا. چادر اوڑھ کے سرکار کریم علیہ السلام آرام فرما ہو گئے. تو میں ام المؤمنین عرض کرتی ہیں کہ میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کیا ہویا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ میرے تے وحی نازل ہوئی ہے اور جبریل علیہ السلام آئے نے, فرشتہ آیا ہے, اس طرح انہوں دی شکل و صورت سی اور اے پیغام میرے کو قرآن دی آیات طیبات لے کے تے حاضر ہوئے نے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو, تہاڈا رب تانوں کدی بھی پریشان نہیں ہون دے گا. تہاڈا یعنی حضرت خدیجہ نے تسلی دیتی نبی پاک علیہ السلام نو کہ یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو, تہاڈا رب تانوں کدی بھی کلیاں
نہیں چھڈے گا، رب تانوں پریشان نہیں ہون دے گا۔ آپ نے آسرا دیتا، تسلی دیتی تاکہ حضور اس کیفیت دے وچوں باہر آن۔ پھر ام المومنین نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چچا دے بیٹے نے ورقہ بن نوفل، اے ساری اس حدیث دا ترجمہ ہے جڑا میں آپ حضرات کو سنا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے چچا زاد بھائی نے ورقہ بن نوفل، او آسمانی کتاباں دے بہت بڑے عالم سن اور موحد سن، اللہ دی ذات تے ایمان رکھن والے سن، توحید پرست سن اور علم نو اچھی طرح سمجھ دے سن اور جادو وغیرہ انہاں چیزاں نو بھی او جان دے سمجھ دے سن۔ جادو کر دے نہیں سن لیکن اس نو سمجھ دے سن۔ حضرت خدیجہ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا تسی میرے نال تشریف لے کے آؤ تے میں جا کے گل کرنی اپنے چچے دے بیٹے ورقہ بن نوفل دے کولوں، چونکہ او عمر رسیدہ بھی سن، انہاں دی عمر بہت زیادہ سی اور بہت بڑے عالم بھی سن، تے سارے انہاں دا حیا بھی کردے نے، تے اسی انہاں دے کولوں پوچھ کے تے انہاں نوں بھی اپنے نال شامل کرنے کہ اس طرح اللہ دی طرفوں وحی نازل ہوئی، بھلا او کہن دیکھی نے۔ سرکار کریم علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے ورقہ بن نوفل دے کول تشریف لے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول ورقہ بن نوفل نے پوچھا کہ تساں کی ویکھیا ہے؟ سرکار کریم علیہ السلام دے اوپر جو وحی دا نزول ہویا اور جو کیفیت طاری ہوئی، حضور علیہ السلام نے او ساری تفصیل نال بیان کر دیتی۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اوہی فرشتہ ہے جڑا موسیٰ علیہ السلام تے بھی نازل ہوندا رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام تے بھی نازل، کیونکہ وہ تورات انجیل نو پڑھ کے جبریل علیہ السلام دی وحی لے کے آن دی کیفیت تو واقف سن، پڑھ چکے سن، تے انہاں نے عرض کی کہ میرا علم بھی یہی کہندا ہے پیا کہ اے اوہی روح نے، اوہی ناموس نے کہ جڑے موسیٰ علیہ السلام تے وحی لے کے نازل ہوندے رہے نے، اوہی تواڈے تے وحی لے کے نازل ہوئے نے اور تانوں اللہ دی طرفوں نبی بنایا گیا ہے، اور میں تواڈے تے ایمان بھی لیونا وا اور اس بات دی تصدیق بھی کرنا وا کہ تسی اللہ دے نبی ہو۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل نے اتھے ہی حضور دی نبوت دی تصدیق بھی کیتی، جبریل علیہ السلام دی تصدیق بھی کیتی اور اس بات نو منیا بھی کہ اجے تک نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، تو وحی دا نزول ہویا تو حضور گھر تشریف لے کے آئے، بعد آپ نے آ کے اعلان کرنا سی، تو اعلان تو قبل ہی ورقہ بن نوفل نے تصدیق کر دیتی۔ اس واسطے علماء دے نزدیک حضرت ورقہ بن نوفل دے صحابی ہونے چ اختلاف ہے، ایمان چ اختلاف کوئی نہیں کہ وہ مومن ہے سن یا نہیں، اس کوئی اختلاف نہیں، وہ مومن سن، پکے ٹھکے مومن سن، لیکن صحابی سن یا نہیں سن اس دے اندر علماء دا اختلاف ہے کہ بعض علماء کہندے نے کہ صحابی ہون واسطے ایمان ہونا ضروری ہے، حضور دی زیارت ہونا ضروری ہے اور ایمان تے ہی موت ہونا بھی ضروری ہے، تے اے چیزاں انہاں دے اندر پائیاں گئیاں، انہاں نے ایمان بھی لیاندا، حضور دی زیارت بھی کیتی اور ایمان تے انتقال بھی ہودا، لہذا صحابی نے۔ تے بعض علماء کہندے نے کہ نہیں، حضور دی زیارت اور ایمان ہونا اعلان نبوت تو بعد ہے، تے پھر حالت ایمان وچ انتقال ہونا ضروری ہے، تے انہوں نے ایمان لیاندا سی اعلان تو پہلے، لہذا وہ مومن ہیں پر صحابی نہیں، بس اس وجہ تو تھوڑا جنا انہوں دے صحابی ہونے چ اختلاف ہے، لیکن بہرحال قول موجود ہے انہوں دے صحابی ہون دا، تے مومن او پکے نے۔ حضور نے فرمایا کہ میں انہوں جنت دے اندر ویکھیا، سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو میں معراج دی رات جنت گیا تے جنت دیاں نہراں دی اوپر چلدیاں پھردیاں میں ورقہ بن نوفل، اللہ اکبر۔ تو صاحب علم بھی سن، صاحب ایمان بھی سن اور مومن بھی سن، تے چونکہ اعلان نبوت تو بعد کہ جدو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، میں نے اللہ نے نبی بنایا ہے اور میں اپنی نبوت دا اعلان کر رہا ہاں،
اس تو بعد پھر جڑے ایمان لے وہ تے صحابی ہیں نہیں ہیں، لیکن ورقہ بن نوفل چونکہ پہلے ایمان لے آ چکے ہیں تو اس واسطے انہاں دے صحابی ہونے چ ہلکا جا اختلاف آ گیا۔ تو سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گفتگو آئی دی کو خوشک تو نہیں سمجھ آ رہی نا آپ حضرات میں جی اے چونکہ پہلی وحی دا نزول ہے تے باتاں اتنے ذرا پیچیدہ نے، اگے میں انشاءاللہ تھوڑی سپیڈ نال بھی چلاں گا اور تھوڑے ذوق کے مطابق بھی چلاں گا، لیکن اس دی اوپر چونکہ بڑی اہم باتاں نے، اصولی باتاں نے کہ پہلی وحی نازل ہوئی تے کیویں نازل ہوئی، کیڑی نازل ہوئی، اس دے نازل ہون دی کیفیت کی سی، یہ ساریاں چیزاں ہونے ہی سمجھ لواں گے نا تے اگاں پھر جڑی او سانو بات نو سمجھنے چ آسانی رہے گی۔ اس واسطے ہجے تک میں 40 سال تے آ کے رک کے تے اتنے بات نو تفصیل نال عرض کر رہا ہاں۔ تو ہن ساری بات دا خلاصہ 2 جمعیاں دی 2 گھنٹے دی گفتگو دا اے نکلیا کہ امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما عائشہ صدیقہ حدیث پاک دی راویہ نے آپ فرماندیاں نے کہ جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے اعلان نبوت دا وقت قریب آ گیا کہ حضور نو تنہائی چنگی لگن لگ پئی، کلیاں بیٹھ کے عبادت کرنی، ریاضت کرنی، اللہ اللہ کرنا، تو حضور نے غار حرا دے اندر چلیاں جانا، اتھے جا کے اللہ دی عبادت کرنی، اور غار سور دا انتخاب کیتا اس واسطے کہ غار حرا دے اندر کعبہ شریف بھی نظر آندا ہے، حضرت عبد المطلب بھی اتھے عبادت کرتے سن، حضور نے اتھے جا کے اللہ دی عبادت بھی کرنی، کعبے دی زیارت بھی کرنی، تنہائی دے اندر چونکہ جدوں بندہ تنہائی دے اندر کلیاں بیٹھ کے رب نو یاد کردا ہے، او دی لذت اپنی ہوندی ہے، او دی کیفیت اپنی ہوندی ہے، او دا سرور اپنا ہوندا ہے۔ اسی میں اپنی گل کراں، اسی عام لوگ بھی جدوں لوگاں دے سامنے بہ کے عبادت کریے نا تے او دے وچ ریاکاری دا شک شبہ آ جاندا ہے، پر میں ذکر کراں گا، اللہ اللہ کراں گا، ہو سکدا ہے دل وچ شیطان وسوسہ چا پاوے، چنگا سر مار لوگ تینوں بڑا نیک آکھن گے، چنگی اللہ اللہ کرے، سجدے وچ سر رکھ کے رو، لوگ کہن گے بڑا نیک آدمی ہے، اے ہو سکتا ہے کہ شیطان دل وچ وسوسہ پیدا کر دے، لیکن جدوں کوئی بندہ گھر دے اندر ہے، بند کمرے دے اندر ہے، کلا بیٹھ کے عبادت کرے، ادو ریاکاری آئی گل کوئی نہیں ہوندی کہ کوئی مینوں ویکھے گا تے مینوں نیک سمجھے گا، جدوں ویکھنا ہی کسے نہیں نیک سمجھنا کنے میں، تو تنہائی دے اندر ایک کیفیت تاری ہو جاندی ہے، انسان دے اوپر ذوق تاری ہو جاندا ہے، اللہ دے نال رابطہ انسان دا قائم ہو جاندا ہے۔ اس واسطے نبی پاک علیہ السلام غار حرا دے اندر جاندے سن تاکہ ہر پاسیوں توجہ ہٹا کے میں اپنے رب دے نال توجہ جوڑا، اپنے رب دیاں جلویاں دے اندر میں محو ہو کے تجلیات الہی دے اندر گم ہو کے میں رب دی عبادت کرا۔ اور پھر حضور نو اما عائشہ پاک فرما دیا نے کہ سرکار نو سچے خواب ہونا شروع ہو گئے، یعنی جدو اعلان نبوت دیاں تیاریاں تھی، آج تو 3 جمعے پہلے میں گفتگو کی سی، یہ نبوت دے اعلان دیاں تیاریاں ہو رہی نے، سرکار نو تنہائی پسند آ گئی، اکیلے رہنا پسند آن لگ پیا، اور پھر عبادت دا ذوق غالب آ گیا، پھر غارے را پھر حضور نو سچے خواب آن لگ پے، رؤیائے صادقہ، سچیاں خواباں دا کی مطلب ہے کہ جویں حضور نے رات نو خواب وچ ویکھنا صبح نو اونجی ہو جانا، دوسرا دن بھی کوئی نہ ہونا، تیسرا دن بھی کوئی نہ ہونا، جویں حضور نے خواب وچ ویکھنا اگوں سویرے ہی اونج ہو جانا۔ کیا جاندا سی رؤیائے صادقہ، صبح صادق دی طرح، جنہیں جویں صبح صادق ہو دیا نا اس تو بعد پھر اندھیرا نہیں ہوندا، دن چڑھ جاندا ہے۔ سرکار فرمائے انج مینوں سچے خواب آن لگ پے، دیری کوئی نہیں سی لگدی، رات نو خواب تکنا ہے، صبح نو اتنے خواب نے سچیاں سامنے آ جانا ہے، اس دی تعبیر سامنے آ جانی ہے۔ یہ تیاریاں ہو گئیاں، پتھراں دے کولوں گزرنا ہے، درختاں دے کولوں گزرنا ہے، انہاں نے مینوں سلام کہنا شروع کر دیتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔
اجے اعلان نبوت نہیں ہویا، اجے وحی نازل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہ جدوں وحی نازل ہونی سی نا، ادو چونکہ اچانک ہر شے اکٹھی ہو جانی سی، درختہ نے بھی سلام کرنا سی، پہاڑا نے بھی سلام کرنا سی، فرشتے نے بھی نازل ہونا سی، حضور تے وہ کیفیات بھی تاری ہونیاں سن، تے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے اپنے محبوب پاک علیہ السلام تے وہ کیفیتاں تاری کیتیاں تاکہ جدوں یکدم وحی نازل ہوئے تے محبوب کریم علیہ السلام نو پریشانی دا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یعنی انج کہہ لو کہ ایک ٹریننگ دے مراحل اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے ہی طے کروا دیتے سن۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے بچپن دے اندر اما حلیمہ پاک دیاں بکریاں بھی چرائیاں، اور اے بکریاں چرانا بھی اس نبوت دی ٹریننگ دا ایک حصہ سی، ٹھیک ہے نا جی۔ اس سے واسطے ہی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام دے کولوں بکریاں چروان دا کام جڑا ہے او لیا، اور انبیاء کرام دی سنت ہے۔ اس دی وجہ کی ہے کہ بکریاں جڑیاں نے نا یہ بڑا عجیب جہا مال ہوتا ہے، کوئی بڑے ناز نخرے والا یہ مال ہوتا ہے بکریاں، ٹھیک ہے نا جی، کہ انہوں تسی قلعے تے بن کے نہ باویں سونا بھی کھلا چھڈو نا، یہ اتنی دیر تک راضی نہیں ہوندے جنی دیر تک انہوں کھلے نہ چھڈو، ٹھیک ہے نا۔ تو جے انہوں کھول دو تو کدی نسدے ادھر جان گے، کدی ادھر جان گے، کدی کمرے وچ داخل ہو جائے، کدی چھتاں تے چڑھ جان۔ یہ بڑی عجیب و غریب حرکتاں بکریاں جڑیاں نے کردیاں نے، اور بڑا لاڈ پیار والا جانور بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، گھر وچ رونق بھی ہوندی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ پاک فرماندی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے گھر دے اندر بکری رکھی ہوئی سی، حضور دے گھر دے اندر بھی، ٹھیک ہے نا۔ اور سفید بکری تے گھر وچ رحمت دے نزول دا ذریعہ۔ اور اما عائشہ پاک فرماندی ہیں کہ گھر وچ بکری جنی دیر تک حضور گھر وچ رہندے سن او بکری بولدی نہیں سی، انہیں چلنا پھرنا نہیں، ایک جگہ تے انہیں آرام نال بیٹھے رہنا ہے، یا حضور نے گھروں باہر قدم رکھنا تے یا انہیں شروع ہو جانا۔ حضور دے واپس آن تک وہ اپنا رانجھا راضی کر لیندی سی، جنہیں بولن لگ پینا، چلن لگ پینا، انہیں جے پیشاب وغیرہ کرنا ہے تو وہ بھی انہیں حضور دی عدم موجودگی اچھی کرنا ہے۔ اما عائشہ پاک فرماندی نے کہ وہ بکری بھی نبی پاک علیہ السلام دی موجودگی دا اتنا ادب اور احترام کر دی سی۔ حالانکہ بکرے وہیں تو سانو سارے نو تجربہ نہیں، لیکن جدو قربانی تے مہینہ پڑھ لے کر رکھ لویے تو پھر مہینہ سونے نہیں دیں، پتہ ہے گا نا کہ رات نو یا انہاں دے کولوں غائب ہو جاویے تے اس گھر نو سر تے چک لیندے بکری یا بکرا جو بھی قربانی واسطے رکھیا ہوئے، تے او بھی بولدی ہے سی، لیکن حضور دی موجودگی چو بکری بھی نہیں سی بولدی کہ متا میں بولاں تے کدھر حضور آرام فرما رہے ہون تے حضور دے آرام وچ خلل ہے نہ آوے۔ جانور بھی نبی پاک علیہ السلام دا ادب تے احترام کرتے سن۔ اور پھر بکریاں چروانا نبیوں دے کولوں اور نبی پاک علیہ السلام دے کولوں، چونکہ بکری نے جدوں چران واسطے انہوں نے لے کے نکلیے، کوئی ادھر ہی وائی نو پہ جائے گی، کوئی نس کے ادھر چلی جائے گی، کوئی سجے کوئی کھبے، تو انہوں نے کنٹرول کرنا جڑا ہوندا ہے نا وہ ذرا مشکل ہوندا ہے۔ اے مجھاں گاواں کساناں نے رکھیاں ہوندیاں نے ایڑ دے ایڑ، وہ بھی اکٹھے ہو کے ٹر پاؤندے نے، لیکن یہ بکریاں بیڑاں جڑیاں نے یہ سکون نال ٹرن والی مخلوق نہیں ہے۔ سجے کھبے انہوں نے نسنا بجنا، کھیتیاں نو منہ مارنا، تو انہوں نے پیچھے دوڑ کے انہوں نے کنٹرول کرنا پاؤندا ہے۔ تے نبی نے جدوں اعلان نبوت کر کے تبلیغ کرنی ہوندی ہے تے ہر قسم دے انسان نال واسطہ پینا، کسی نے منیا کسی نے نہ منیا، کسی نے اعتراض کیتا، کسی نے تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی، تے نبی نو ساریاں دا چونکہ خیال رکھ کے تے ساریاں نو اکٹھیاں کرنا پوندا ہے اللہ دی توحید اور نبوت اور رسالت دی اوپر ایمان لیان واسطے۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نبیاں دے کولوں بکریاں چروا کے انہاں دی ٹریننگ کروا دیندا ہے کہ کل جدوں لوگ یہ کام کرن گے تو پھر نبی نو پریشانی دا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ انہاں مراحل دے وچوں پہلے ہی گزر چکے ہوندے نے، جانوراں دے نال انہاں دا واسطہ پے کے تو انہاں مراحل نو طے کر چکے ہوندے نے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ السلام دے کولو ایک کام ہے لیا، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام دیاں بکریاں چرائیاں، اور تھوڑیاں جنہ بھی نہیں 10 سال چرائیاں، اور اوندیاں پھر آپ دا فرعون نال واہ پہ گیا، ٹھیک ہے نا۔ وہی گل ہوئی کہ انہاں تکلیفاں وچ موسیٰ علیہ السلام اگے جنگل وچ بکریاں دے پیچھے دوڑ دوڑ کے گزر چکے سن، تو پھر آپ نو او فرعونیاں دے پیچھے دوڑنا، انہاں نال مقابلے کرنا کوئی مشکل محسوس نہ ہویا۔ تو یہ وجہ ہوندی ہے اللہ دے نبیاں دے بکریاں چران دی، ٹھیک ہے نا جی۔
اس تے پیچھے کوئی ہور ریزن، کوئی ہور وجہ جڑی ہے نا وہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیاں دے کولو کسی ہور وجود ہی نہ، فقط اے وجہ اور دوسری وجہ عاجزی اور انکساری، ٹھیک ہے نا جی، تاکہ تکبر اور غرور دا دور دور تک نبی دے گزر بھی قریب تو نہ ہوئے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام دے کولوں بکریاں بھی چروائیاں اور انہوں نے ایک حکم ارشاد فرمایا۔ تو خیر، تنہائی دا پسند ہونا، درختاں پہاڑاں دا سلام کرنا، بکریاں دا چرانا اور سچے خواباں دا آنا، اے حضور دے اعلان نبوت دیاں تیاریاں اور آثار سن جڑے اللہ نے وحی نازل ہون تو پہلے پہلے آپ نو دکھا دیتے۔ پھر امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا دے اندر اگلی گفتگو ساری اج دی ہے، میں پچھلی بھی رپیٹ کیتی ہے تاکہ سارا خلاصہ تواڈے ذہن دے اندر بیٹھ جائے۔ پھر جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے نے، وحی لے گئے، اقرا بسم ربک الذی خلق، عرض کر دینے یا رسول اللہ پڑھو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کی پڑھا؟ تو جبریل علیہ السلام نے سینے دینا لا کے دبایا، پھر عرض کی تھی اقرا یا رسول اللہ پڑھو، فرمایا کی پڑھا؟ پھر جبریل علیہ السلام نے سینے دینا لا کے دبایا، پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ پڑھو، فرمایا کی پڑھا؟ پھر تیسری مرتبہ جبریل علیہ السلام نے اپنی فل طاقت دے نال کریم آقا علیہ السلام نے سینے دینا لا کے دبایا ہے، پھر بھی حضور دی توجہ اللہ والو نہیں ہٹی، آپ اللہ تعالیٰ دیاں جلویاں دے اندر ہی گم نے۔ پھر جدوں جبریل امین علیہ السلام نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، سونیا میں آپ پہ نہیں آیا جدیاں جلویاں دے اندر تسی گم ہو، مینوں اسے رب نہیں بھیجیا ہے جنہ دا ذکر تسی کر رہے ہو، جنہ دا فکر تسی کر رہے ہو، جس رب دیاں جلویاں دے اندر تسی گم ہو، میں بھی اس رب دا ہی بھیجیا ہویا آیا وا، اللہ دا نام لے کے پڑھو۔ جدوں جبریل امین علیہ السلام نے انی بات کی تھی، اس وقت سرکار کریم علیہ السلام نے رب دا نام سنیا نا تے فوراً توجہ ہو گئی، اور سرکار کریم علیہ السلام نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ لہذا ان پڑھ کہنا قطن شان نبوت دے مطابق نہیں ہے، یا حضور علیہ السلام نو ان پڑھ کہنا یا میں پڑھ نہیں سکتا ہے، یہ سارے معنی غلط نے۔ حقیقی مفہوم ہے ویکھیا جبریل کی پڑھنا ہی مینوں بڑا کچھ آندا وے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یارو یاد توجہ تے رکھو کہ امام بخاری، چلو ایک مثال یہ عرض کر دینا ورنہ مثالاں زیادہ نے تو ٹائم 2-3 منٹ باقی نے میرے کو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو نبی پاک علیہ السلام دی 6 لاکھ حدیث یاد سی۔ قرآن یاد کرن نالوں حدیث یاد کرنا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ قرآن مجید تو ساڈے سامنے اتی سپارے موجود نے، لیکن حدیث پاک وچ کئیاں انساناں دے نام یاد رکھنے پیندے نے، حدیث دی پوری سند یاد رکھنی پیندی ہے کہ ساڈے تک یہ حدیث کیویں پہنچی، ٹھیک ہے نا جی۔ ہن اگر کتاب بخاری میرے سامنے ہوندی تو میں تمہیں سند پڑھ کے سناندا کہ امام بخاری فرماندے نے کہ میں نے فلاں نے حدیث بیان کی تھی، وہ فرماندے نے میں نے فلاں نے حدیث بیان کی تھی، وہ فرماندے نے میں نے فلاں نے حدیث بیان کی تھی، وہ فرماندے نے میں نے تابعین نے حدیث بیان کی تھی، وہ فرماندے نے میں فلاں صحابی دے کولوں حدیث سنی، صحابی کہندے نے کہ میں نبی پاک علیہ السلام دے کولوں حدیث سنی، پھر اگے حدیث ہے۔ تے جدوں حدیث یاد کریے اے سارے لوگاں دے بھی نام یاد کرنے پیندے نا، حدیث نو بما سند یاد کرنا پیندا ہے، اس واسطے حدیث نو حفظ کرنا مشکل ہے۔ تے امام بخاری نو سند دے نال 6 لاکھ حدیثاں یاد سن، جنہ دے وچوں 3 لاکھ حدیثاں صحیح سن، ٹھیک ہے نا، 3 لاکھ صحیح حدیثاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو یاد سن۔ اتنا حافظات نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں دے کول بھی ہے۔ اور پھر حدیث نو سمجھن دے واسطے، حدیث نو اگے پہنچان دے واسطے 60 تو زیادہ علوم ائمہ محدثین نے خود ایجاد کیتے، ٹھیک ہے نا جی، 60 علوم حدیث محدثین نے خود ایجاد کیتے کہ جنہاں نو حاصل کیتیوں بغیر بندہ حدیث دی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔
پھر حدیث نے اصول بنائے کہ حدیث پڑھن دے کی اصول نے، یاد کرن دے کی اصول نے، حدیث نو پڑھنا ہوئے تو کن کن اصول و ضوابط اور قواعد دے نال حدیث نو پڑھیا جائے گا. اور اس کے اوپر سینکڑوں کتاباں موجود نے، اور 40 جلداں دے وچ ایک کتاب ہے جڑی حدیث اور اصول حدیث تے موجود ہے. سوچنے والی بات ہے کہ جنہ دے غلاماں کو اتنا علم ہے، اس نبی دے بارے کیویں تصور کیتا جا سکتا کہ نبی ان پڑھ سن، یا انہوں نے فرمایا ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا. اے مانا قطعاً بھی شان نبوت دے مطابق نہیں ہے، بلکہ مطلب اے بنیا ما انا اے بقار اندا کہ اے جبریل میں پڑھن والا مخلوق کو نہیں ہاں، میں خالق کو پڑھن والا ہاں. دوسرا معنی اے بنیا ہے جبریل دس کی پڑھنا ہے، مینوں تے بڑا کچھ آندا ہے جڑا آکھے گا میں پڑھاں گا. تیسرا معنی اے بنیا کہ ما انا بقار نے جبریل میں تینوں پڑھن والا نظر آؤں گا، میں پڑھن والا نہیں بن کے آیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے مینوں پڑھان والا بنا کے بھیجا ہے. معنی مفہوم یہ سارے مقام نبوت دے مطابق نے. ان پڑھ میں اگے شروع کی وضاحت کی تھی، ہن سارے حضرات ایک مرتبہ پھر سن لو تاکہ پچھلی گفتگو پھر ذہن نشین ہو جائے کہ امی دا معنی ہوندا ہے بے پڑھیا، ٹھیک ہے نا جی. ایک ہوندا ہے ان پڑھ اور ایک ہوندا ہے بے پڑھیا. جڑے حضرات پہلے نہیں سن وہ بھی ہن سن لو. ان پڑھ اور بے پڑھے دے اندر بڑا فرق ہوندا ہے. ان پڑھ او ہوندا ہے کہ جڑا پڑھیا بھی نہ ہوئے تے جنوں آوندا بھی کچھ نہ ہوئے، اونوں کہندے نے چٹا ان پڑھ. تے بے پڑھیا او ہوندا ہے کہ جڑا سکول کالج تے نہ گیا ہوئے لیکن آوندا اس نوں بہت کچھ ہوئے. ٹھیک ہے نا. نبی پاک علیہ السلام نے بے پڑھے کہ سرکار نے کسی کو پڑھیا نہیں ہے لیکن آوندا ساری مخلوق کو زیادہ ہے. شاگردی کسی دی نہیں کیتی لیکن علم حضور دے کو ساری مخلوق نالوں زیادہ. تو ان پڑھ نبی آج کسی جاہل جے بندے بھاویں واقعی ان پڑھ ہوئے نا، بالکل سادی بات، ان بھی آکھے نا تو ان پڑھ تو بھی غصہ کر جاندا ہے. میں تین جاہل نظر آؤں تو میں نے ان پڑھ آکھیا کہ بھاویں علم نو کلی نہ جاندا ہوئے تے پتہ نہیں یہ لوگ کیویں جرأت کر کے نبی پاک علیہ السلام نعوذ باللہ ان پڑھ کہہ دیں. استغفر اللہ العظیم. جس مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آ کے صحابہ کرام جیسیاں ہستیاں پیدا فرما چھڑیاں، سوچو انہاں دے اپنے علم دا کیا مقام ہوئے گا. مروان بن گل چ گل آ جاندی تو پھر میرے کو گل بڑھ جاندی ہے. مروان بن حکم مدینے دا گورنر سی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی مستدرک امام حاکم دے اندر حدیث پاک موجود ہے. علم دا تسی اندازہ کریا جے کہ مروان بن حکم دے کول لوگ بیٹھے نے، انہوں نے کہا کہ اے مروان اج دل کردا ہے ابو ہریرہ دا امتحان لویے. انہیں نبی پاک علیہ السلام نے کہا سی یا رسول اللہ مینوں حدیثاں بھول جاندیاں نے، او حضور نے چادر فرمایا سی بچھا تے سینے نال لا، او ساری بات لیکن وہ نہیں سنانی. تے اج انہاں دا امتحان لئیے کہ تسی ابو ہریرہ نو بلاؤ تے انہاں نو بلا کے کہو سانو نبی پاک علیہ السلام دی حدیثاں سناؤ. حضرت ابو ہریرہ نو بلا لیا گیا. مروان نے کیا جی نبی پاک علیہ السلام دی حدیثاں سناؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 حدیث اتنے بیٹھے سنا دیتی. انہیں اپنے کاغذ پینسل والے بندے پیچھے پردے تے بٹھائے سن، او اوویں اوویں لکھ دے گئے جویں جویں حضرت ابو ہریرہ حدیثاں سناندے گئے. سال گزر گیا. سال تو بعد انہوں لوگوں نے پھر کیا جناب کہ ابو ہریرہ نو اج بلاؤ تے بلا کے انہوں نے کہو کہ جویں اودوں حدیثاں سنائیاں سے نا اوہی حدیثاں سانو اج مڑ سناؤ. بے ویکھیے ابو ہریرہ بھول دے تا نہیں. مروان نے حضرت ابو ہریرہ نو پھر بلایا، کہنے لگا جی جڑی 100 سال پہلے سانو حدیثاں سنائیاں سن بڑا لطف آیا، بڑا مزہ آیا سی، تے میرا دل ہے آج سانو پھر اوہی حدیثاں مڑ سناؤ، وہ سکویاں حدیثاں سانو آج پھر سناؤ. کاتب انہوں نے جو لکھیاں سن وہ بلی کھول کے بیٹھ گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے زبانی آپ نے حدیثاں پڑھنیاں شروع کر دیتیاں. آپ نے جس ترتیب نال سال پہلے سنائیاں سن اسی ترتیب نال سال تو پیچھے پھر ساریاں سنا چکی.
ایک حدیث بھی اگے پیچھے نہیں ہوئی، لفظ اگے پیچھے نہیں ہوئے، اسے جگہ تے اسے جڑی حدیث دوسرے نمبر تے سی وہ سال بعد بھی دوسرے نمبر تے سنائیے، جڑی 90 نمبر تے سی وہ سال بعد بھی 90 نمبر تے سنائیے۔ جدو آپ نے 100 پوریاں کر لیا بلی سامنے آ گئے، انہاں کے سنیا اسی تا امتحان لیندے پیسہ، آپ نے فرمایا اے میرا حافظ ہے جڑا میرے نبی نے عطا کیا، جنہ دے غلاموں کو اتنا علم ہے، اس مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے علم دا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ تو ایسی پہلی وحی دا نازل ہونا اور نبی پاک علیہ السلام دا گھر جانا۔ اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی وحی دیاں قسماں کتنیاں ہوندیاں نے، کس کس طریقے نال وحی نازل ہو سکتی ہے، جبریل علیہ السلام کتنیاں صورتاں وچ وحی لے کے آندے سن، اے انشاءاللہ تعالی بالخصوص سارے حضرات ہی لیکن بالخصوص سٹوڈنٹ طبقہ جڑا ہے انہاں واسطے بڑی معلوماتی گفتگو ہوئے گی انشاءاللہ آئندہ جمعہ۔